بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں کہ جو عمومی طور پہ خطباء اپنی تقاریر میں جب ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور پہ ٹھہرنا اور اس دوران جو معاملات ہوئے ہیں انہیں کچھ اس طرح بیان کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے، اندر تشریف فرما تھے، اور مشرکین جب آئے تو اس وقت وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ایک درخت وہاں پر اگا دیا، اور ایک مکڑی آئی جس نے وہاں پر جالا تن دیا، اور کچھ کبوتر، 2 کبوتر آئے اور وہاں پر آ کر کے بیٹھ گئے۔ اور کچھ خطباء اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ کبوتروں کا ایک غول آیا اور وہاں پر انہوں نے گھونسلے کو بنانا شروع کر دیا۔ اور کچھ خطباء یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس وقت جو حرم مکی کے اندر موجود تمام تر کبوتر جو ہیں انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو یہ بعد والے تکلفات انہوں نے کیے ہیں کہ ان کبوتروں کا ان کی اولاد میں سے ہونا اور اس طرح کی باتیں، اور یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ یہ کبوتر اس طرح کے ہیں کہ اگر انہیں ذبح کر دیا جائے اور پوری دنیا کی لکڑیاں جلا دی جائیں تو ان کا جو گوشت ہے وہ آگ کی حرارت نہیں پکڑ سکتا۔ تو یہ سارے ان کے تکلفات ہیں اور بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر یہ واقعہ بیان کیا ہے وہاں پر کیا فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد ایسے لشکروں کے ساتھ کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر جو مدد کی گئی تھی ان کے ساتھ کی گئی تھی جو دکھائی نہیں دیتے۔ تو اب جہاں پر جو جنود ہے، جو لشکر ہیں جن کے ساتھ مدد کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقید کر دیا ہے، ان کی صفت بیان کر دی ہے کہ وہ دکھائی نہ دینے والے لشکر تھے۔ لہٰذا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد تھی وہاں پر فرشتوں کے ذریعے کی گئی تھی، نہ کہ ان چیزوں کے ذریعے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ البتہ جو یہ روایت ہے جو کہ دلائل النبوہ کے اندر علامہ بہقی نے ذکر کی ہے، اور اسی طرح ضعفاء الکبیر کے اندر بھی اسے ذکر کیا گیا ہے، وہ روایت عون بن عمرو کیسی سے ہے، اور وہ روایت کر رہے ہیں ابو مصعب سے۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار کے اندر تھے تو اس غار کو ایک درخت نے اگ کر کے چھپا لیا تھا، ایک مکڑی نے جالا تن لیا تھا، اور 2 جنگلی کبوتر آ کر کے وہاں پر بیٹھ گئے تھے۔ اب یہاں پر جو مدار ہے وہ عون بن عمرو الکیسی کی روایت ہے ابو مصعب المکی سے۔ دونوں راویوں کے حال آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے عون بن عمرو الکیسی کا، تو اس کے بارے میں یحییٰ بن معین کا قول الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم کی جو ہے اس کے اندر بھی منقول ہے، اور میزان الاعتدال علامہ ذہبی کی جو ہے اس میں بھی منقول ہے کہ لا شیء، یعنی کہ وہ کسی غیر معتبر راوی ہے جو عون بن عمرو الکیسی ہے، اور جس سے وہ روایت کر رہے ہیں ابو مصعب مکی، اور وہ مجہول ہے۔ اب ایسی روایت جس کے اندر ایک راوی مجہول ہے اور اس سے آگے بیان کرنے والا راوی جو ہے وہ غیر معتبر ہے، تو ایسی روایت کی بنیاد پر کسی قصے کو اس طرح بیان کرنا گویا کہ یہ بڑی پختہ بات ہے، یہ درست نہیں ہے، جبکہ قرآن کی آیت بھی اس کے مخالف معنی رکھتی ہے۔ اور اگر آپ صحیح بخاری کی روایت نمبر 3653 میں دیکھیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتا تو ہم اسے دکھائی دیتے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کے اور ان مشرکین کے درمیان جو غار کا منہ تھا اس کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں تھی۔ تو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جو مدد فرمائی ہے وہ فرشتوں کے ذریعے، ایسے لشکروں کے ذریعے کی ہے جو دکھائی نہیں دیتے۔ اور جو دوسری روایت ہے اس کا جو حال ہے کہ اس کا ایک راوی مجہول ہے اور دوسرا جو ہے غیر معتبر ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔